ڈاکٹر عامر حسن خان صاحب وہ کام کر رہے ہیں اپنے ادارے کے تھرو جو ایک بہت ہی ذمہ داری والا کام ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ آپ جو ہے وہ سی پی ایل سی کو سرو کرتے ہیں اور آپ سی پی ایل سی کو ہیڈ کرتے ہیں. جب بھی ہم سمجھتے ہیں، صرف میں خود بھی یہی سمجھتی تھی کہ سی پی ایل سی کا جو کام ہے وہ ہیلپ لائنز آپ جب دیکھتے ہیں 1102 سی پی ایل سی کی جو ہیلپ لائن ہے، اور اس کے تھرو آپ اپنی کوئی کمپلین، موبائل چوری، بائک چوری اور ڈفرینٹ جو اس طرح کی کمپلینز ہیں اس حوالے سے ہی صرف سی پی ایل سی میں کام ہو رہا ہے. لیکن صرف ایسا نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک شناخت نام سے بھی ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا ہے سی پی ایل سی کی طرف سے، اور ایک وہ بڑا کام کر رہے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو روڈ ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، جو حادثات ہو جاتے ہیں، ایئر لائن کریش کا واقعہ جس میں ہمارے اپنے بہت پیارے انصار نقوی صاحب، ہمارے عزیزم باس، جب وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی شناخت کے لیے بھی جو ہے وہ آپ نے خاصی ایفرٹس کی. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی لوگ ان حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کے لاشوں کو شناخت کرنا، لواحقین کے حوالے کرنا، اور یہ سارا کام بخوبی سر انجام دینے کا سہرا بھی آپ لوگوں کے سر جاتا ہے. تو آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہوں گی، دونوں ہی اپنے اپنے سیکٹر میں بھرپور کام کر رہے ہیں. میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر عامر جو ہیں وہ سب سے پہلے اپنے ادارے کے بارے میں کچھ بتائیں. اور مجھے سوال میرے ذہن میں سب سے پہلے یہ آیا کیونکہ ہم سی پی ایل سی کو بہت محدود سمجھتے ہیں، تو یہ ایکسپینشن جو ہوئی ہے اور جو شناخت پروجیکٹ شروع کیا ہے، میں چاہوں گی آپ اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیں ہم کو. دیکھیں، سی پی ایل سی کا جو نام سٹیزن پولیس لیزون کمیٹی، جی، یہ نام ہی اپنے اندر ایک بیانیہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو سٹیزن اور پولیس کا لیزون ہوتا ہے. اگر آپ کو پولیس سے کوئی مسئلہ ہے، آپ کی ایف آئی آر نہیں کٹ رہی ہے، آپ کی کسی بھی کمپلین پہ پراپرلی کام نہیں ہو پا رہا، تو آپ سی پی ایل سی آتے ہیں اور سی پی ایل سی آپ کی ایک لائزننگ مینٹین کراتی ہے. پولیس کے ساتھ آپ کی ایف آئی آر نہیں کٹی، آپ کی ایف آئی آر کٹواتی ہے. آپ کا موبائل چوری ہوتا ہے اس کو ریکارڈ کرتی ہے، آپ کی گاڑی جو چھنتی ہے اس کو ریکارڈ کرتی ہے، اس کا جو پورا پروسیجر ہے اس کو فالو کرتی ہے، آپ کی املاک کو سیف کرتی ہے، آپ کو سیفٹی پرووائڈ کرتی ہے. یہ بیسک کام ہے. اس میں جو میں بات کو ایڈ کر دوں کہ لیٹس سے کہ موبائل چوری ہوتا ہے آپ کا، تو فوری طور پہ آپ سی پی ایل سی کو کمپلین کروا دیتے ہیں. صحیح. کوئی گاڑی چوری ہوتی ہے تو آپ سی پی ایل سی کو کمپلین کروا دیتے ہیں. اگر آپ اس کو دیکھیں کہ یہ چیز سی پی ایل سی کر کیوں رہی ہے، ایک تو فیچر یہ ہے کہ یہ کرائم ڈیٹا بیس مینٹین ہو رہا ہے، کہ ایک ڈیٹا بیس پولیس کے لیے، جو ادارے کام کرنے والے ہیں ان کے لیے ایک ڈیٹا بیس مینٹین ہو رہا ہے کہ اس علاقے میں اتنی چوریاں ہوئی ہیں، اس علاقے میں اتنی ڈکیتیاں ہوئی ہیں، یہاں پہ گاڑیاں چھنتی ہیں، یہاں پہ 4 ویل کا چور آتا ہے، یہاں سے بریچ کرتا ہے، یہاں چلا جاتا ہے. تو ایک ڈیٹا بیس، ایک پیٹرن پولیس کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. دوسرا سب سے بڑا فیچر ہے جو سٹیزن کے لیے ہے، کیونکہ سی پی ایل سی جو بھی کام کرتی ہے اس کا مقصد سٹیزن ہوتا ہے، سٹیزن کو فیور دینا ہوتا ہے. تو مین فیچر یہ کہ اگر آپ کا موبائل چوری ہوا ہے اور آپ نے اس کی کمپلین نہیں کروائی ہے، اور وہ سم موبائل جو کہ آپ کے نام پہ رجسٹر ہوا ہے اس وقت، اس سے جس نے چوری کیا ہے، چھینا ہے کوئی خاص مقصد سے، اگر وہ کوئی غلط کام کر دیتا ہے، کسی ڈکیتی میں وہ چیز کام آ جاتی ہے، یا کہیں ایسی جگہ جہاں قتل ہوا ہے وہاں پہ موبائل وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو اس کو ایک ڈفرینٹ ڈائیورٹ کر دیتا ہے ماحول کو، تو آپ اس چیز سے بچ جائیں گے. ٹھیک. ایک گاڑی آپ کی چوری ہو جاتی ہے. ابھی ریسنٹلی سی سی پی او میں واقعہ ہوا، اور آپ کو سب کو پتہ ہے کہ اس واقعے میں جو گاڑی ملی، اس گاڑی کے جو لوگ تھے انہوں نے گاڑی بیچ دی تھی، ٹرانسفر اگلے نے نہیں کرائی تھی. تو پہلی انفارمیشن کے لیے اسی آدمی کو بلایا گیا جس آدمی نے گاڑی بیچی تھی. تو سی پی ایل سی جب گاڑی چوری ہو جاتی ہے تو اس کو بلاک کر دیتی ہے. ٹھیک. ایکسائز کے ریکارڈ میں بلاک کر دیتی ہے، جو کرائم ریکارڈ ہے اس میں پینڈنگ ہو جاتی ہے. یعنی کہ وہاں بھی اگر آپ نے کمپلین کروا دی ہوگی تو پھر آپ سیف ہوں گے. یہ تو ایک سی پی ایل سی کا بیسک یہ بھی عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمپلین کرائیں، اور جو ہے وہ تاکہ ان کا بھی فائدہ ہے. اور رمشا، سب سے بڑا فائدہ آپ کا اپنا ہے. بالکل ایسے ہی، کیونکہ آپ نارملی ہم کسی کا فائدے کے لیے کام نہیں کر رہے ہوتے، ایون ہم اپنے معاشرے کے فائدے کے لیے کام بھی نہیں کر رہے ہوتے. ایک فنامنا ہے، بٹ ہم اپنے فائدے کے لیے کام ضرور کرتے ہیں. تو میری ریکویسٹ اس پروگرام کے تھرو یہی ہوگی کہ ایٹ لیسٹ معاشرے کا بعد میں سوچ لیجیے گا، مگر سب سے پہلے اپنا سوچ لیں کہ اگر آپ نے کمپلین نہیں کرائی ہوئی ہے تو آپ پھنس سکتے ہیں. آپ کی گاڑی چوری کر لی، وہ کہیں آ کے بیچ دیں. اگر وہ ٹرانسفریبل رہی تو بک جائے گی. سی پی ایل سی میں کمپلین ہو جائے گی تو وہ ایٹ لیسٹ ٹرانسفریبل نہیں رہے گی. آپ جو ہے سی پی ایل سی سے ریلیٹڈ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر کے ہمارے دونوں مہمانوں سے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں اور شامل گفتگو ہو سکتے ہیں.
تو جس طرح سے میں نے آپ سے عامر صاحب بھی بات کی تھی, ایک تو ہم یہی بات کر رہے تھے جانے سے پہلے کہ جو سسٹم ہے اور ظاہر لیگ پولنگ بھی بہت ہے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, اور وہ چیز چاہیے, اور میں چاہوں گی اس پر بھی آپ بات کریں. آپ مسکرائے تھے تو یقیناً کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ایکسپیرینس ضرور ہے, اور پھر یہ شناخت کو ہم اسٹیبلش کریں گے کہ کیا ہے شناخت اور کیوں یہ کام اب CPLC کر رہا ہے. یہ ہم پہلے شناخت پہ بات کر لیتے ہیں, تو وہ تو ایک بہت بڑا آپ جو ہے نا اسکپ کرنا چاہ رہے ہیں. میں اسکپ کرنا چاہتا کہ کوئی بھی آدمی جب اگینسٹ دا ونڈ آپ چلنا شروع کریں گے, ایک کام پولیس اپنے ایک انداز سے چل رہی ہے, لوگ کا اپنا ایک انداز ہے, ہمارے یہاں ایک سیاسی بھی ایک ماحول ہے, انداز ہے, بینگ اے نیشن ہم ایک ڈفرینٹ سیناریو کے لوگ ہیں. بالکل ایسے ہی. اگر کوئی بھی آدمی جیسے یہ سر باہر سے ہو کر آئیں, یہ وہاں کے ماحول کو دیکھا انہوں نے کہ وہاں پہ ایک بڑا اسٹریٹ لائن ہے, ایسے ہی حکومت, عوام, قانون سب ایک اسٹریٹ لائن میں چل رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. جب بھی آپ اگینسٹ دا ونڈ چلیں گے تو اوبیسلی آپ کے ساتھ مسائل کا سامنا ہوگا, لوگ مذاق بھی اڑائیں گے آپ کا, ہنسیں گے آپ پہ کہ یہ تو کیا باتیں کر رہے ہو, تو ہو ہی نہیں سکتا, مگر وہ صحیح ہوگا. ہم شناخت کو اگر اس سے لنک کر لیں تو 2005 میں ایک ہم نے ڈیٹا بیس بنانا شروع کیا تھا اس کا. 2015 میں ہم نے اس پہ ایک مزید اس کو بہتر کیا. 2015 مئی میں ایک کیس ہوا ہمارے پاس آیا جس کو لے کے ہم نے اس پہ کام شروع کیا کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف ڈیڈ پہ ایز سچ کوئی نظام موجود نہیں ہے. صحیح. فیصل ایری سے میری بات چیت ہوئی, ڈائریکٹر آپریشن نادرا سے میری وقت بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا کرنا, اگر تم چاہتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہیلپ آؤٹ کریں گے. جو اس وقت کی فیصل ایری کی فیگرز تھیں میرے پاس, دیٹ واز اراؤنڈ 70,000 پلس ڈیڈ باڈیز جو کہ بنا کسی آئیڈینٹیفیکیشن کے دفن کر دیے گئے تھے لوگ. ٹھیک ہے, 70,000 سے زیادہ لوگ دفن کر دیے گئے تھے اور ان کی کوئی بھی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں کی. مختلف حادثات میں اور ان چیزوں میں. دیکھیں کراچی ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے, کراچی ایک میگا سٹی ہے, پاکستان کا بڑا سٹی ہے جہاں زیادہ بزنس موجود ہے. تو جو چھوٹے شہر ہیں وہاں سے لوگ پاکستان کے چھوٹے شہروں کے لوگ کراچی میں جاب کرنے آتے ہیں. اگر ایک آدمی وہاں پہ آ رہا ہے, کسی چھوٹے دیہات سے یہاں پہ آ رہا ہے اور اس کا موبائل نہیں ہے, وہ 3-4 دن سے کانٹیکٹ میں نہیں آیا اپنی فیملی سے, تو فیملی ایسا پینک نہیں کر رہی ہوتی, وہ کام میں بزی ہوگا. اور اگر بیسیکلی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے کسی حادثے میں, کسی بیماری سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ اپنے گھر والوں کو انفارم نہیں کر پایا, تو وہ ایک نون آدمی ان نون باڈی بن جاتا ہے. صحیح. اور پھر وہ ایدی کے قبرستانوں کا حصہ بن جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ جو جب فگرز ہمارے سامنے آئیں, ایدی سے بات ہوئی میری, فیصلہ کہا کہ بالکل تم کام کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں. جو بھی فیسلٹیز ہیں ایدیز کی وہ استعمال ہوں گی. نادر سے ہم نے بات کی کہ دیر از اونلی وے آؤٹ رائٹ ناؤ کہ فنگر پرنٹس کے تھرو ہم آدمی کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, کیونکہ ڈی این اے پہ ہم تب جائیں گے جب آپ کو کراس میچ موجود ہو, اس کا سیکنڈری سیمپل موجود ہوگا, تبھی آپ اس کو میچ کر سکتے ہیں. تو صرف ایک چوائس تھا کہ ہم اس کو فنگر پرنٹس کے ذریعے کر لیں. 2015 اکتوبر کے اندر ہم نے اس کا آغاز کیا. پہلا کیس ہم نے کیا اور وہ ٹانک کا آیا. اب جب وہ ٹانک, آپ کو پتہ ہے کہ وزیرستان سے تھوڑا سا, جب ہم نے وہاں پہ فیسلٹی سے بات کی, ہم نے باڈی کو شفٹ وہاں پہ کروایا اس کو, تو ایدی کے ایمبولینس میں فائر ہو گیا. اچھا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ایک آدمی باڈی کو اٹھایا, ایدی لے کر آئے, وہاں پہ بایومیٹرک کیا, بایومیٹرک کر کے آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا, ایک ورک کیا آپ نے اس کے اوپر, پھر آپ نے نمبرز نکالے, اس کے ایڈریسز نکالے کہاں کا آدمی ہے, دین آپ باڈی کو موو کر رہے ہیں, اور دین جب آپ موو کر رہے ہیں تو آپ کی گاڑی پہ فائر کھل جاتا ہے. تو یہ ایک راستہ ہے, اور اوبیسلی راستے میں جتنی بھی ہرڈلز آتی ہیں, نیکیاں شاید اتنی بڑھ جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی. اور یہ ہرڈلز تو آپ ایک بات کریں, آپ نے تو بہت سارے انسیڈنٹس دیکھے ہوں گے, اس پر مزید بھی میں آپ سے بات کروں گی کہ واقعی کوئی بھی راستہ چننا اور اس کے اوپر ثابت قدم رہنا آسان نہیں ہوتا ہے. چاہے وہ آپ کسی بھی سیکٹر میں کوئی بھی اچھا کام کرنے نکلیں گے تو آپ کے لیے یقیناً بہت سارے ہرڈلز ہوں گے, لیکن جب آپ وہ پار کر جاتے ہیں تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں, یا کامیابی کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, یحییٰ صاحب. السلام علیکم یحییٰ. وعلیکم السلام. رمشا کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک. آپ بتائیے یحییٰ, کیا پوچھنا چاہتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پہلے تو دونوں مہمانوں کو بہت سلام ہو. میں دونوں حوالے سے بات کروں گا کہ
CPLC तो एक ऐसा इदारा है जो रियली अच्छा हमारी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि मेरा गाड़ियों का बिजनेस है। एक कॉल पे हमें पूरी गाड़ी की डिटेल अगर उसका क्राइम में इन्वॉल्व में पता लग जाती है, तो हम तो हर रोज उसको यूज कर रहे होते हैं। और यकीन करें कि अगवा बराए तावान के कई केसेस उन्होंने बड़े बड़े सॉल्व किए। और अगर आप इनके इदारे में जाए ना रमशा, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका बिहेवियर, स्टाफ बहुत अच्छा है, और ये इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है पुलिस और यानी पब्लिक का कि ये एक ऐसा ब्रिज है जिससे आपके मामला ठीक हो सकते हैं। मेरा सिर्फ इनसे सवाल एक ये है कि देखिए आजकल जो क्राइम का रेट इतना हाई हो चुका है, और यानी इतनी प्रोसेस होने के बाद भी क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा, और क्राइम के इन्वॉल्वमेंट के अंदर जो इवन पुलिस की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा हो चुकी है, क्राइम करने वाले कुछ पुलिस वाले हैं, तो उसको कंट्रोल आप कैसे करते हैं और उनको सॉर्ट आउट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और दूसरा सवाल में डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब का तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, और कार्डियोवैस्कुलर तो वो इदारा है NICAD कि मैं बचपन से वहां जा रहा हूँ। भुट्टो साहब ने बनाया था उस दौर के अंदर, यकीन करें ये भी एक नेमत है, और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे कार्डियोलॉजिस्ट दुनिया के मशहूर बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और अगर ये इदारा ना हो तो कितने लोग यकीन करें वैसे ही इंतकाल फरमा जाए। जो ये सपोर्ट दे रहे हैं ना, हमें इनको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। मेरे डॉक्टर साहब से सवाल ये कि डॉक्टर साहब देखें, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बहुत कॉमन हो चुकी है। अगर ऐसा होता है कि किसी को अचानक कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, या किसी मेरे सामने किसी बंदे को हो जाता है, व्हाट शुड आई डू एज अ SOS में मुझे क्या करना चाहिए, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, फौरी तौर पे मुझे बताइएगा। रमज़ान में जो क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसको कैसे कंट्रोल करें, और इस हवाले से बड़ी बात होती है, लेकिन हर साल ऐसा ही होता है। देखिए देखा यही गया है कि जैसे रमज़ान आने वाला होता है क्राइम बढ़ जाता है। देखिए बहुत सारे फीचर्स में सवाल छोटा कोई भी नहीं होता। क्राइम पे बात करने के लिए आपको पूरे सेशंस चाहिए। देखिए आपका इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ आ गया है, ठीक है। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन रेट जब बढ़ता है तो फिर कोई भी आदमी एटलीस्ट छोटी मोटी चोरी ज़रूर अपने बच्चों के लिए कर लेता है। फिर दूसरा, अगर आप देखें पुलिस की बात करते हैं तो CPLC ने डेटाबेस मेंटेन करना है, पुलिस के साथ पैटर्न बताने हैं, लाइजनिंग करनी है, उनको वो तमाम फीचर्स बताने हैं कि ये तमाम फीचर्स हैं जिनकी वजह से क्राइम आपके पास बढ़ रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि रिपीट ऑफेंडर्स हैं, ठीक है। बात वही है कि जेल एक बार जाता है और वहाँ से वो एक तालीमी याफ्ता आदमी बन के बाहर आ जाता है। पहले जब गया होता है तो शायद एक छोटी सी चोरी के अंदर पकड़ा गया होता है, और जब बाद में आता है एक प्रॉपर क्रिमिनल बनकर आया होता है। तो CPLC डेटाबेस बनाकर पुलिस को प्रोवाइड कर देती है, उन इदारों को दे देती है कि किन किन कौमियत के लोग मौजूद हैं, कौन से ज़्यादा लोग हैं, किस एरिया से आ रहे हैं, किस एरिया में क्राइम कर रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। वो तमाम पैटर्न्स बता देती है कि इनका पैटर्न क्या है। देखिए ऑर्गेनाइज क्राइम जितने भी होते हैं, लेट्स से कि गाड़ी का छीनना है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। अगर आप देखें तो ये पहले सैकड़ों में थी, और अगर आज की आप फिगर्स देखें तो ये 12 से 15 गाड़ियाँ सही छिनती हैं। इतने बड़े शहर में, इतने बड़े शहर में अगर 12 से 15 क्राइम, उसमें रिकवरी भी मौजूद है। सही ठीक है। अगर आप ये देखें कि 2,500 के करीब मोबाइल छिने हैं, तो आप ये देखें कि 50,000 से ज़्यादा मोबाइल CPLC रिकवर करके लोगों को हैंड ओवर करवा चुकी है। शनाख्त पिछले 7-8 साल से काम कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 7,000 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ को एग्जामिन कर चुका है, और माशाल्लाह 5,000 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ को घर भेज चुका है। और इसी असना में अगर आप कहें कि जो जिंदा लोग हैं, जो डेमेंशिया पेशेंट्स हैं, जो EDs के अंदर पूरे पाकिस्तान से लोग मिस हो जाते हैं, EDs में आ जाते हैं, वो अपने एड्रेस को नहीं उनको याद होते, डेमेंशिया उनको होता है, वो नहीं अपने एड्रेस को याद रख पाते, या किसी हादसे की वजह से वो अपनी याददाश्त खो बैठते हैं या भूल जाते हैं, नहीं इस काबिल रह पाते। हादसा ऐसा होता है, ट्रामा के अंदर होते हैं। तो इन लोगों की अगर आप बात करें तो 500 से ज़ायद लोग इस कैटेगरी के अंदर आइडेंटिफाई हुए हैं नादा के डेटाबेस से, और अपने घरों तक जा चुके हैं। शनाख्त जब इतना बड़ा एक काम कर रहा है तो इन पाम्स के नाम से श्रीलंका में एशिया पैसिफिक जो है, अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया से लेकर जापान तक ये पूरा रीजन है, तो इंडिया पाकिस्तान सब इसमें आते हैं। इस प्रोजेक्ट को बेस्ट प्रेजेंटेशन का अवार्ड मिला इन तमाम कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि वहाँ पे 7,000 के करीब एब्स्ट्रैक्ट मौजूद थे। और जब मैंने उनसे पूछा ज्यूरी से बाद में कि आपने मुझे अवार्ड क्यों दिया, मतलब मैं उस तरह का फॉरेंसिक साइंटिस्ट नहीं हूँ, मुझसे बेहतर प्रोजेक्ट्स यहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा आमिर बेसिकली आपके पास एब्स्ट्रैक्ट शायद इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मगर आपने जो कहा वो किया,
وہ چل رہا ہے اور قانونی حیثیت حاصل ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو بات وہی ہے نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی.